نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بشعور عدد غنم قلب ولا ينظر الله إلى مشرك ولا إلى مشاح ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی 3 آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے بیہقی کی ایک روایت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کا بے حد فضل اور کرم پوری انسانیت پر ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی چاہت ہمیشہ سے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی چاہت ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب سے قریب تر رہیں۔ جب حالات ناموافق ہونے کی وجہ سے اور معاملات آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے معاملات کے اندر ترشی اور تنگی آ جانے کی وجہ سے لوگ اللہ رب العزت کے طریقے کو چھوڑ کر اس دنیا کی رنگینی میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت سے ذرا دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اب کوئی بونس ان کو دے کر میں اپنے قریب دوبارہ سے کروں۔ یہ رات اللہ رب العزت کی اسی ادا کی ایک جھلک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات مجھے اور آپ کو ایک بونس کے طور پر عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات مجھے اور آپ کو اپنی مغفرت کے لیے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات مجھے اور آپ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کے لیے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات مجھے اور آپ کو اپنا تجزیہ کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں، تو ہمارا نفس بہت دیر بعد جا کے ہم سے سچ بولنا شروع کرتا ہے، وگرنہ یہ نفس ہی تو ہے جس نے ہمیں ادھر ادھر کی جھلک دکھا دکھا کر دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کیا۔ یہ اگر ہمیں فوراً سے سچ بتانے لگ جائے تو ہم غلط راستے کی طرف نہ جائیں۔ یہ ہمیں پہلے شیطان کے وہ راستے دکھاتا ہے کہ جو شیطان نے مزین کیے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حقیقت پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں
ان کو زیادہ تر بناؤ سگار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے حقیقت پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر مستحکم ہوتی ہیں۔ حقیقت پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک چیز جس کا نہ اصول ہو، جس کا نہ کوئی ضابطہ ہو، اور وہ صرف اور صرف لوگوں کو دھندلاہٹ کا شکار بنانے کے لیے آئے، وہ وقتی ہوتی ہے اور وہ فوراً سے آتی ہے اور فوراً سے چلی جاتی ہے۔ یہ شیطان کی مثال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے ہی سمجھیں، ایک بازار کے اندر دکانداری چل رہی ہو، بازار کے اندر رونق ہو، اور اس بازار کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کوئی شخص آئے اور زوردار بائک وہاں سے گزارتا ہوا جائے، مٹی بھی اڑائے اور دھواں بھی کرے۔ کیا یہ دھواں اور مٹی اصل حقیقت ہوں گے یا تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے۔ اور کوئی شخص اس کے اس عمل کو کیا صحیح کہے گا؟ کوئی صحیح نہیں کہے گا۔ اکثر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بہت بڑا شیطان تھا جو خواہ مخواہ شور کر کر چلا گیا۔ یہ شیطانی طرز عمل ہی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایک لمحے میں اپنی طرف جھپیٹ لیتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں زائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے شور کی وجہ سے، اس کی دھول اڑانے کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے جو مقصد لینے کے لیے ہم بازار کی طرف گئے تھے۔ ہم خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے نامہ اعمال بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے نامہ اعمال فلٹر لگا کر نیک اعمال بھرنے کے لیے بھیجا ہے، خالی ہاتھ آنے کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہ کہیں کہ جی دنیا میں تو بڑی افراتفری ہے، دنیا میں تو بڑے غلط لوگ آ گئے ہیں، اس لیے ہمیں اب دنیا کے اندر دنیا داری کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہتا ہوں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ کیا ایسا شخص عقل مند کہلائے گا؟ ایسا شخص بھی عقل مند نہیں کہلائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فکر میں ہوتا ہے کہ یار کاش آج میں اچھا عمل کر لوں، آج میں اچھے عمل کی طرف بڑھ جاؤں، آج کوئی نیک عمل کی طرف بڑھ جاؤں۔ تو جب وہ نیک عمل کے اوپر استقامت دکھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا والے بھی ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا کامیاب شخص ہے، بڑا تحمل مزاج ہے، بڑا اطمینان سے بات کرنے والا ہے۔ اس کے اندر اطمینان کہاں سے آیا؟ اس نے اطمینان اسی دنیا سے سیکھا جہاں یہ دنیا افراتفری پھیلا رہی تھی، وہاں یہ اس افراتفری کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے، اور اس حکم کو عمل پیرا ہونے کے لیے اس کے لیے غور و فکر کر کے اس کے لیے تگ و دو کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اب اس کو دنیا والوں کی نظر میں بھی اٹھا دیا اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند کر دیا۔ آج کی رات کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی آیت، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ قرآن ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور انا کننا منذرین، اور ڈرانے والے بھی کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے امور طے کیے جاتے ہیں، معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ پھر علماء کی مختلف روایات ہیں، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ جس کی صراحت ہمیں خود سورۃ القدر سے بھی ملتی ہے کہ یہ سارے احکامات لیلۃ القدر میں طے کیے جاتے ہیں۔ البتہ اس رات کی فضیلت کے لیے تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایات منقول ہے جو کہ سنداً ضعیف ہیں، لیکن جب اتنی زیادہ سند ہوں اور ضعیف بھی ہوں تو کثرت تعدد روات کی وجہ سے اس کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، اس حسن کی وجہ سے اس کی فضیلت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ اسی طرح آج کی فضیلت، اس 15 شعبان المعظم کی رات کی فضیلت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، فضیلت اس کی ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پر ایمان والوں کے لیے، عمل کے لیے، دیکھنے کے لیے جو لوگ اللہ نے دیے ہیں وہ خیر القرون دی ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔
ہم ان کی اگر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ عبادت کی رات ہونا، بڑی رات ہونا ایک علیحدہ ہے، تہوار ہونا علیحدہ ہے۔ یہ تہوار نہیں ہے، یہ بڑی رات ہے عبادت کے لیے۔ جس طرح عیدین کی جو رات ہوتی ہیں وہ بڑی راتیں ہوتی ہیں اللہ سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، مغفرت کروانے کے لیے، اس کے بعد جو دن ہوتا ہے وہ تہوار ہوتا ہے کہ اس دن کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، لباس اچھا پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھی محفلیں سجاتے ہیں اور کھانے بھی بناتے ہیں، اپنے آنے جانے والوں کا استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تہوار میں ہوتی ہیں۔ اس رات کو تہوار نہیں کہا جاتا، یہ رات بڑی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب۔ اللہ رب العزت نے بڑی رات ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت بہت سارے ان قیدیوں کو کہ جو جہنم میں جا چکے ہوتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ ان کی تعداد ہوتی ہے، بنو کلب اس وقت ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو زیادتی بتلانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، آج ہمارے پہاڑی بکرے جس طرح ہوتے ہیں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، بھیڑ کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو یہ اس کو دیکھ کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے ان کے بال ہوتے ہیں اور ان کے پاس بکریاں اور ریوڑ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے دوسرے قبائل کے مقابلے میں، تو کثرت بتانے کے لیے یہ کہا گیا کہ جتنے ان کی بکریاں ہیں اور ان کے بال ہیں اتنی زیادہ اللہ لوگوں کی اس رات میں مغفرت کر دیتا۔ یہ بڑی رات ہونے کی ایک وجہ کہ اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مغفرت آپ اس کو دنیا کی نظر میں یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت انعام عطا فرما رہے ہیں کہ جی آج تم کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے جاؤ۔ اب اس کے بدلے میں اگر دنیا میں کوئی ہمیں بونس دے دے، کوئی ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دے اور بغیر اعمال کے دے دے تو کیا ہم اس کی شکر بجا نہیں لاتے؟ اس کے بدلے میں یہ رات ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اب اس کو شکر بجانے کی ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، جو چاہے جس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر لے۔ روایت میں شکر ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔ شکر ادا کرنے کے طریقے وہی ہیں جو ہم سارا سال اپناتے ہیں۔ جس کا دل شکر میں کرتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ کرے، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی نماز میں میرے زیادہ دل لگتا ہے، اللہ کے زیادہ میں قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، آپ نوافل پڑھنے لگ جائیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ جی میں اللہ کے قریب زیادہ اس وقت ہوتا ہوں جب میں تسبیح دھیان کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو آپ تسبیحات کرنے لگ جائیں۔ آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ جی میں ذکر اللہ میں محو ہو جاؤں، گھر جاؤں، پھر میں اللہ رب العزت کے اپنے آپ کو زیادہ قریب سمجھتا ہوں، تو آپ وہ کرنے لگ جائیں۔ یہ ساری صورتیں اللہ کے قریب ہونے کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر حالت میں ہر بندے کے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بندوں کو اپنے ذہن اپنی طبیعت کے مطابق اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جس کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ میں اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے زیادہ قریب ہوں، آپ وہ اعمال کرنا شروع کر دیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہے، اس کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات جو کہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کمرے میں نہیں پایا، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فخفت، مجھے خوف ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہ ہو کہ کسی اور امہات المومنین کے پاس چلے گئے، تو میں اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے لگا۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، جب میں تلاش کرنے نکلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بقیع میں پایا۔ ابھی ہم بھی جاتے ہیں تو دیکھا ہوگا نا کہ باب البقیع سے جب سلام دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکلتے ہیں تو جنت البقیع سامنے، تو یہ حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نکلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے ہی پایا بقیع میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے اس نیت سے میرے پاس آئی ہیں کہ میں شاید کہیں اور گیا ہوں؟ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔
کہا آج کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فَيُغْفَرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، آج کی رات اللہ رب العزت سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا مشرکن او مشاہد، مگر مشرک اور اس شخص کے علاوہ جو لوگوں سے دشمنیاں رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ یہ جو تیسرا عمل ہے کہ جو ہم قبرستان جانے کے لیے ایک صورت اپناتے ہیں، اس کی روایت موجود ہے لیکن سندن ضعیف ہے، اور میں نے آپ کو جو قاعدہ بتایا کہ اسناد اگر ضعیف ہوں لیکن روایات بہت زیادہ ہوں تو اس کے ذوق اس وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ قبرستان جانے والی روایت ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور روایت نہیں ہے، یہ روایت اس لیے ضعیف ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی جانا چاہے تو منع نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث تو ہے نا، جائیں آپ، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں اگر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہی اس عمل کو کریں۔ اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے طریقے سے کریں، یہی سنت ہے۔ سنت اور بدعت کا یہی معمولی سا فرق ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت نبی کے طریقے سے ہے تو سنت ہے، اللہ کے نبی سے محبت اگر اپنے من چاہے طریقے سے ہے تو یہ بدعت ہے۔ ہم اگر قبرستان جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے سے جائیں، اور اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کیا، ہم بھی ایک مرتبہ کر لیں، بار بار کرنے کا دل کرے بار بار کریں، لیکن عمل دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسا کیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کمرے میں اور بستر پر جو امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کہاں گئے ہیں اور کب اٹھ کر چلے گئے ہیں، اتنی خفیتاً یہ عبادت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ میں اور آپ بھی کیا اسی طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ رات محاسبے کی بھی رات ہے نا، کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں کیا وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے کرتے ہیں؟ محاسبہ کریں۔ محاسبہ یہ ہوتا ہے بہت دیر تک اپنے آپ سے مجادلہ کریں، پھر آپ کو اندر سے سچ بات نکل کر آئے گی کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل کریں لیکن اس طریقے سے کریں، اور جو ہلہ گلہ شور شرابہ ہم کرتے ہیں اس کی کوئی صورت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام تو عشاء کے بعد جو ہے فالتو جاگنے سے بھی منع کرتا ہے، لیکن اگر آپ عبادات کے لیے جاگتے ہیں تو وہ عبادات کے لیے ہو، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ۔ اتنی لائٹنگ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ تو پھر ہم دکھاوا کر رہے ہیں نا۔ لیکن اگر نیتوں پر شک نہ بھی کریں تو پھر بھائی عمل تو اللہ کے نبی کے طریقے سے کریں، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وگرنہ تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وگرنہ پھر یہ بدعت میں شمار ہوگا، اور بدعت یہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ادھر میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے، اور اخلاقیات کے مقابلے میں اللہ رب العزت کہہ رہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بناؤ گے تو جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جاؤ گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کے مقابلے میں نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ معبود نہیں بناؤ، یہ اخلاق کے مقابلے میں کہا، جو اللہ نے اخلاق بتائے ہیں یہ ہیں عمل، اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ اگر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں اپنے احکام بناتے ہو تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اب چاہے وہ آپ کا نفس آپ کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں دلیلیں دے رہا ہو یا کوئی اور دے رہا ہو، وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو معبود بن رہا ہے، لہذا اعمال کریں اللہ کے نبی کے طریقے سے۔ پھر ایک چیز اور ہے کہ اس رات کے بعد روزہ رکھنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمیں کہا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو پھر اس رات کو تم عبادت کیا کرو، قیام کیا کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ اور یہ بھی جو ہے ایک ہی روایت ہے،
اس میں بھی ضعف ہے، لیکن اس کی تائید ہوتی ہے ایام بیس والی حدیث سے۔ ایام بیس سمجھتے ہیں؟ 13، 14 اور 15 کے جو روزے ہر مہینے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ رات بھی انہی میں سے ایک رات شمار ہوتی ہے، تو اس کی روزے کی تائید ان حدیث سے ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص اس نیت سے روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اور اگرچہ حدیث میں ضعف ہے لیکن ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث، اس روایت کا ذوق اس وجہ سے ذرا ختم ہو گیا ہے، تو اگر روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صرف اس نیت سے، ہمارا جو سارا عمل کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، ہم شعبان کی بھی نیت سے رکھیں اور ایام بیس کی نیت سے بھی رکھیں، اور اگر کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم 13 کا بھی روزہ رکھتے ہیں، 14 کا بھی رکھتے ہیں اور 15 کا بھی رکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شعبان کے عمل کو بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی روزہ اس مہینے میں چھوڑتے ہی نہیں تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کوشش رجب سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے، کہ جو دعا ہمیں سکھلائی گئی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما۔ یہ اللہ کے نبی عمل کیا کرتے تھے رجب سے ہی، لیکن تھوڑے تھوڑے عمل کو لے کر اللہ کے نبی اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو تیار کر لیں رمضان کے لیے۔ در حقیقت اس روایت سے ایک اور چیز معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ہم اپنے آنے والے اس ماہ مقدس کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ اگر جنہوں نے یہ پورا 1.5 مہینہ پچھلا غفلت میں گزارا تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ نے بونس کی رات دی ہے، ان اللہ لا یطلع الی سماء الدنیا فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ آسمان دنیا پر موجود ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کون مغفرت چاہتا ہے، کون رزق چاہتا ہے، کون مصیبت سے دوری چاہتا ہے، اللہ اس کے وہ مسائل حل کر دیں، اور یہ سارے تنگیاں ختم کرنے کے بعد آنے والے دنوں کو رمضان کے استقبال میں گزار دیں۔ یہ رات مجھے اور آپ کو اس لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ رہی بات ان چیزوں کی جو خرافات میں شمار ہوتی ہیں، تو جب ہم ان کو خود ہی خرافات کہہ رہے ہیں تو ان کو دین کا حصہ تو ویسے بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر جو آج کا اوباش نوجوان اگر پٹاخے پھوڑ رہا ہے یا ہمارا بچہ نادانی میں پٹاخے پھوڑ رہا ہے، تو یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے قیام میں مصروف ہیں، کچھ ذکر اور اذکار میں مصروف ہیں، اور یہاں ہم شور اور شرابہ کر کر ان کی توجہ مبذول کر دیتے ہیں۔ شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص اگر ذکر میں مصروف ہو تو اس کو سلام بھی نہ کرو، کہ اس کی توجہ مبذول ہو جائے گی، جبکہ سلام ایسی چیز ہے کہ جو اسلام کا پہلا حکم ہمیں ہے کہ تم افشوا السلام فیما بینکم، کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ ذکر والے کے ساتھ اس سلام کو بھی منع کر دیا گیا، چاہیے کہ ہم شور شرابہ کر کے اس کی توجہ مبذول کریں، تو کتنا ہی ناپسندیدہ یہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی احکامات ہیں یا جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، وہ جس طرح کے آج کل جو ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ جی بیری کے پتے سے نہانا اور اس کو اپنے اوپر فرض اور واجب سمجھ لینا، یہ کوئی شریعت کا طریقہ نہیں۔ ہاں کچھ لوگ اس کو شریعت کے علاوہ ایک ٹوٹکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جی 15 شعبان کو اگر اس بیری کے پتوں سے نہا لیا جائے تو بزرگ کہتے ہیں، بڑے حضرات کہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کو وہ دین سے نہیں جوڑتے، پھر جب دین سے نہیں جوڑتے تو پھر آپ اس ٹوٹکے کی حد تک اس کو کریں، لیکن ٹوٹکوں کے لیے کوئی تاریخ تو مخصوص نہیں ہوتی نا، پھر آپ کے پاس پوری زندگی پڑی ہے، پھر آج کے دن یہ بیری کے پیڑوں کے ساتھ کیوں ظلم ہو جاتا ہے بھائی؟ آپ پورا سال اس پتے کو لیں، استعمال کریں، اور واقعی اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، جو آخری انتہا ہے، جہاں پر جبریل امین نے کہا تھا کہ اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے، وہ بھی بیری کا ہی پیڑ ہے، سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔
لیکن وہ اس جگہ کے شایان شان ہے اور یہ اس جگہ کے شایان شان۔ بہرحال اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے پورا سال ہمارے پاس وہ موجود ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، لیکن مخصوص ایام کے اندر کوئی بھی آپ عمل کریں گے آپ کو دشواری کا سامنا ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سکون اور اطمینان کے ساتھ اعمال کرنے والے بنیں، اور رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے اندر ہونے والے اعمال کو اپنے اندر پیوست کرنے کے لیے اس رات سے ابتدا شروع کر دیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جو حضرت جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو باتیں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اتنے لوگوں کی جہنم سے چھٹکارے کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک کی، مگر کینہ ور دشمنی رکھنے والے کی، مگر قطع تعلقی کرنے والے کی، اس کے علاوہ مسبلن کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے گا۔ مسبلن کہتے ہیں اس شخص کے کپڑے جو اپنے کپڑوں کو زمین پر تکبرانہ طور پر لٹکائے۔ بعض لوگ لباس اس طرح کا پہنتے ہیں اور ایسی اس میں جھال رکھتے ہیں کہ لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر اس کو بڑا سمجھے، وہ یہ سمجھ کر آیا ہوتا ہے۔ اس کا یہ تکبرانہ طرز عمل اس کو اس رات میں بھی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اور اس کے بعد دو وہ ولا عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، ولا الی مدمن خمر، اور جو ہمیشگی سے شراب پینے والا ہو۔ ہمیشگی اللہ رب العزت نے یہ تکریماً کہا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی نادان تھا، پہلے پیتا تھا، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پہلے تو پیتا تھا، میری تو مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شفقت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں پہلے کی زندگی نہیں، ابھی بھی پیتا ہو تو اس کی مغفرت نہیں ہے، وگرنہ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے تھے اور نادانی کے اندر یہ عمل کر رہے تھے تو اللہ رب العزت اس کو بخش دیں گے۔ یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی میرے اور آپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بہت چاہت ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے والدین سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر ایک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر ایک کو جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے جو چاہت والا جو بچہ ہوتا ہے بہت زیادہ لاڈلا، اس سے بھی 70 گنا زیادہ لاڈلے پن سے رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں شمار کروائی کہ دیکھو تم اپنے لیے کوئی مشکل نہ پیش کرو، مشکلات میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ جب اللہ نے مشکلات نہیں رکھی تو آپ لوگ اپنے لیے خود مشکلات کیوں تلاش کرتے ہو؟ اللہ نے تو دین بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ نے تو دین ہی ہمیں ایسا دیا ہے کہ جس کے اندر سہولت ہی سہولت ہے۔ شریعت کے اندر جو پہلا قاعدہ کسی مفتی کو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان الدین یسر۔ بھائی مفتی صاحب یہ ذرا خیال کرنا کہ دین آسانی کا نام ہے۔ اب اگر آپ کسی بات میں فتویٰ دے رہے ہیں تو ذرا ملحوظ رکھنا کہ اس کو آسانی ہو، ایسا فتویٰ نہ دے دینا جو امت پریشانی میں آ جائے۔ تو دین تو سراسر آسانی کا نام ہے۔ جب اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں تو میں اور آپ اپنے آپ کو چیزوں میں کیوں بند کرتے ہیں کہ جی فلاں عمل ضروری، فلاں عمل ضروری، فلاں عمل ضروری؟ کوئی عمل ضروری نہیں ہے بھائی۔ عمل وہ ضروری ہے کہ جس کے اندر اللہ کے ساتھ آپ خود اپنے تعلق کو مضبوط سمجھیں۔ یہ رات بھی مجھے اور آپ کو یہی سکھانے کے لیے آئی ہے۔ اس رات کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اس میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، نہ میرے نبی نے مجھے اور آپ کو، نہ ہمارے نبی نے مجھے اور آپ کو ایسا کوئی حکم دیا ہے کہ ہم دعوتوں میں لگ جائیں اور عبادت کو بھول جائیں، یا نہانے دھونے میں لگ جائیں اور عبادت کو بھول جائیں، یا کسی اور شغل میں لگ کر عبادت کو بھول جائیں۔ ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ
نفل عبادت کرنا چاہتے ہیں نا، تو نفل عبادت کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے خفیہ تن ہو اتنی اچھی۔ اگر آپ گھر پر نہیں کر سکتے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں کر لیں، مسجد کھلی ہے آپ کے لیے۔ ہاں آپ کو لگتا ہے کہ جی میں کر ہی نہیں سکتا، نہ گھر پر کر سکتا ہوں نہ مسجد میں کر سکتا ہوں، عادت ایسی بن گئی ہے ہر وقت موبائل چلانے کی، تو میرے سے تو نہیں ہو گئی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں گھر جا کے، اور پھر صبح کی تیاری کریں کہ اللہ اپنی توفیق سے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے دیں، تو پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ ادھر ادھر جو شغل ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بہتر ہے کہ گھر پر سو جائیں۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی گھر پر بھی نہیں سو سکتے، یہ شیطان یہ جبار یہ ہمیں نہیں سونے دے گا، تو پھر آپ کوئی ایسی مجلس، جس طرح آپ ابھی بیٹھے ہیں، ایسی مجلس جہاں آپ کو معلوم ہو کہ دین کی بات ہوگی، اللہ اور اللہ کے نبی سے جوڑنے کی بات ہوگی، تو ایسی مجلس پھر اختیار کر لیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو آپ کو اچھی بات سکھائیں، اور اس کے علاوہ دیگر طریقے سارے آپ کو اور مجھے کسی اور راستے کی طرف لے جائیں۔ مسجد میں اگر آپ لوگ مل کر اہتمام کریں کہ جی ہم سارے نوافل پڑھیں گے، تو ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی اچھا لگے گا کہ آپ لوگ عمل کر لیں گے اگر گھر پر نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں اجتماعیت ایسی نہ ہو کہ جی امام صاحب بھی مقرر کر دیا اور جماعت کرا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے اوپر جو نمازیں اجتماعیت کے ساتھ اللہ نے فرض کی ہیں ان کا احادیث میں ذکر کیا گیا، جو چیز احادیث میں نہیں آئی وہ نہ کریں۔ یہی اللہ کے نبی سے محبت ہے، جو میں نے آپ کو دو الفاظ میں بتائی کہ نبی سے محبت نبی کے طریقے کے مطابق یہ سنت ہے، نبی سے محبت اپنی منشا کے مطابق یہ بدعت ہے، اور کوئی لمبی چوڑی اس کی تعریف نہیں ہے۔ یہی عمل ہیں جو آج کی رات کرنے کے ہیں۔ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے ساتھ منافقت چھوڑ دیں، یہ منافقت ہمیں برباد کر رہی ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے ہاتھ پاؤں سے جو عمل ہو جاتا ہے نا، ہم اس پر دلیلیں پیش کرنے لگتے ہیں، جی میں نے صحیح کیا۔ بھائی آپ نے تو کر دیا عمل، انسان ہے غلطی تو ہو جاتی ہے نا، عمل تو ہمارے اور آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، لیکن چونکہ لغزش تھی، اللہ نے ان کو بتایا کہ جی یہ عمل صحیح نہیں ہے، تو فوراً سے رجوع کر لیا۔ یہ تو ہمارے انسانوں کی صفت ہے نا کہ کوئی عمل ہو جائے تو فوراً سے رجوع کر لے بس۔ اگر اچھا عمل ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو پھر بحث کی تکلیف نہ کریں، آپ بتا دیں کہ جی فلاں روایت میں نے پڑھی ہے، آپ بھی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو بحث کوئی نہیں ہے۔ نفل عمل میں کیا بحث کرنا، بھائی زائد عمل ہے نا، آج کی رات میں جو عمل کیے جا رہے ہیں وہ زائد ہیں، یعنی ہم اپنا معیار اللہ کی نظر میں بڑھا رہے ہیں، تو کوئی بڑھائے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ بڑھائے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی، اس کو بحث میں نہ پڑے، بحث میں لگ کر اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا کہ ہم زبردستی کسی سے عمل کروائیں یا زبردستی کسی سے کوئی عمل چھڑوا دیں۔ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے گا۔ آج دنیا کے اندر جو فطرت بنی ہوئی ہے اس کو ذرا سمجھیں، لوگوں کو پیار سے اگر کوئی بات آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے، لیکن اگر ضد میں کوئی سمجھائیں گے تو پھر ضد میں سمجھیں گے نہیں بلکہ خراب کریں گے، اور اس خراب کے اندر میرے اور آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ لہذا ترغیب بڑے نے دینی ہوتی ہے، اور جو دیکھ کے عمل آتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ زبردستی اس کے اندر انکلوڈ کریں۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود رول ماڈل بنے پہلے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی پورے دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ آئے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے تھے، بزرگان دین کے طرز عمل کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے تھے۔ آج ہم عمل کرتے نہیں ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لوگ ہماری باتوں کی وجہ سے اسلام سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ میری نظر میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایمان لانے کے قریب تھے، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھ کر رونا بھی آتا ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، مسلمان نہیں ہو رہا ہے۔ غلطی کیا ہوئی ہے کہ ہمارے کسی بھائی نے اس کو زوری ڈالنے کی کوشش کی۔ زوری تو کسی سے بھی ایمان آپ قبول کروا نہیں سکتے، زوری تو آپ کسی سے کوئی ایک ادنا سا عمل بھی نہیں کروا سکتے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایسا بنائیں
کہ آپ کو دیکھ کر لوگ سبحان اللہ کہیں، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آئے، آپ کو دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگوں کو لگے کہ یہ صحیح عمل کر رہا ہے۔ کہنے سے نہیں ہوگا، قرآن اور سنت کی تعلیمات کا بغور جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ یہ رات محاسبے کی رات ہے، یہ رات براءت کی رات ہے۔ اس رات میں براءت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے باطن میں بیٹھے ہوئے اس معبود باطل کو ختم کریں۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے نا، جیسے میں نے ابھی بتایا، تو ہم اپنے اندر جو ایک معبود بنائے بیٹھے ہیں کہ جس کی مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، اس معبود کو تو ختم کریں، تبھی تو یہ شرک ختم ہوگا اندر سے۔ اللہ کے اصول کو مانیں، اپنے نفس کے اصولوں کو ختم کریں۔ یہ محاسبہ کر کر، یہ تہیہ کر کے آج کی رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے۔ یہ رات بھی اگر ایسے ہی گزر گئی تو یاد رکھیں کہ جو یہ وارم اپ پہلے سے جو چیز اللہ نے دی ہے، یہ پریکٹس کے لیے دی ہے، جب یہ صحیح نہیں گزرے گی تو آگے آنے والا ماہ مقدس ہم صحیح نہیں گزار سکتے۔ اسی لیے آج کی رات محاسبہ کریں، اپنے ساتھ سچے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اپنے آپ کو سچوں میں شمار کرو۔ تقوی اللہ کے محبت میں یا اللہ کے خوف سے عمل کرنے والے بنے، لیکن سچوں میں رہے، سچوں سے نہ نکلے۔ سچے رہیں گے تو یہ دنیا بھی کامیابی کی جگہ بن جائے گی، آخرت بھی کامیابی کے لیے میرے اور آپ کی منتظر رہے گی۔ آخرت میں میرے اور آپ کے استقبال کے لیے رضوان ملائک موجود ہوں گے۔ آخرت میں میرے اور آپ کے استقبال کے لیے میرے اور آپ کے نبی آب کوثر میں میرے اور آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں اور آپ برے عمل کر کر چلے گئے تو پھر اس کے خلاف میں کہنا نہیں چاہتا، اس کے خلاف سارے عمل ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔